فرمائیں۔ بہت شکریہ صاحب صدر، دیگر مہمانان، دوستو۔ میر نے کہا تھا کہ آخر کو خاک ہونا درپیش ہے سبوں کو، واہ 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 واہ۔ آخر کو خاک ہونا درپیش ہے سبوں کو، ٹک دیکھ منہ کدھر ہے، ٹک دیکھ منہ کدھر ہے قامت خمیدگاں کا۔ واہ 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 واہ۔ تو آخر جانا ہے۔ تو فراز صاحب بھی میر کے سلسلے کے شاعر ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہی واز اے ڈائٹا آف سوشل رومانٹک پوئٹس، وہ ان کے دیوتا تھے، سوشو رومانٹک پوئٹس کے، سماجی رومانی شاعری کے دیوتا تھے احمد فراز۔ اور انہوں نے یہ جو کہا جاتا ہے کہ احمد فراز جو ہے وہ لڑکوں بالوں کے شاعر ہیں، یہ اصل میں ایک حسد ہے، ایک جیلسی ہے جو مرنے کے بعد بھی قائم ہے۔ اور فراز اپنی جگہ قائم ہے، انہوں نے 50 سال اردو غزل پر حکمرانی کی، اور آزاد نظم نہ صحیح پابند نظم میں جو اظہار انہوں نے کیا ویسا اظہار عام آدمی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ محاصرہ جیسی نظم، اور فراز کا مزاحمتی پہلو اتنا حاوی ہے، اتنا بڑا ہے کہ سلیم جعفری نے جب وہاں جشن ہوا دبئی میں تو انہوں نے فراز صاحب کو ضمیر عصر حاضر کہہ کر بلایا، اور فراز صاحب نے شعر پڑھے۔ تو آپسی تعلق ہمارا 30 برس تک جو تھا وہ حسن کو بھی معلوم ہے اور دوست سارے جانتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری نئی نسل جو غزل کہنا چاہتی ہے وہ فراز صاحب سے مصرع بنانا سیکھ سکتی، کہ مصرع کیسے تراشا جائے، مصرع کیسے بنایا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 لوگ جو ہیں، فراز صاحب نے خود بھی کہا اتفاقاً بھی زندگی میں فراز دوست ملتے نہیں ضیاء جیسے، ضیاء الدین ضیاء جو سیف الدین سیف کے بڑے بھائی ہیں، ان کے حوالے سے۔ تو اس کی پیچھے وجہ ہے، سعدی بھائی کو معلوم ہوگا، شبلی بھائی کو معلوم ہوگا کہ اختر حسین جعفری جیسا اہم نظم گو اور فراز جیسا شاعر جو ہے، ان لوگوں نے بے دل ضیاء الدین ضیاء سے پڑھا، اور وہ اسپیشل جب بھی انہیں ہوتا تھا تو وہ ضیاء الدین ضیاء صاحب کو بلاتے تھے۔ آخری ملاقات بھی ہماری نیشنل بک فاؤنڈیشن میں ہوئی، اور 3 گھنٹے ہم بے دل خانی پہ لگے رہے اور بے دل کو پڑھتے رہے۔ تو فراز صاحب کا جو سوشو رومانٹسزم ہے وہ اس زمین سے اتنا پیوست ہے، اتنا جڑا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں، شاید میں نے پچھلے سال یہ واقعہ سنایا ہو، کہ واہ کینٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شاعر، نوجوان شاعر آیا، تو اس نے مجھے ایک غزل دکھائی، اس کے ہر سطر کے آخر میں فراز آتا تھا، اور وہ پوری غزل، یعنی وہ غزل نہیں تھی، کوئی بحر نہیں تھی اس کی، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو میں نے کہا چلو باقی تو بے وزن ہے، یہ جو تم ہر سطر کے آخر میں فراز ہے تو یہ کیا سلسلہ ہے؟ تو اس نے کہا جی غزل میں فراز تو ہوتا ہے، یہ تو طے شدہ بات۔ آپ یہ دیکھیے فراز کی مقبولیت کا عالم دیکھیے، اور ایک زمانہ تھا جب جو اسٹوڈنٹس تھے، جو لورز تھے، وہ اختر شیرانی کی کتابیں اپنے سرہانے رکھ کے سویا کرتے تھے۔ آج کوئی شخص مشکل سے آپ کو ملے گا جو اختر شیرانی کے 4 مصرے بھی آپ کو سنا سکے۔ وقت سب سے بڑی چھلنی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ الوقت السیف۔ تو احمد فراز کے شعر آج بھی جب ہم ان کا انتخاب کر رہے تھے تو میں نے 180 چیزیں نکالی فراز کی غزل نظم سمیت، کہ وہ اگر آپ دیکھیے تو کوئی بھی غزل کو، یعنی فیض کے ہوتے ہوئے اگر نقوش واب فراز کو مل رہا ہے تو اس کا کوئی مقصد ہے، اور اس زمانے میں یہ سفارش وغیرہ نہیں ہوتی تھی۔ تو فراز صاحب کا جو آخری دنوں کے وہ شعر ہیں، اس نے شگفت گل کی طرح مجھ سے کچھ کہا،
کچھ یوں کہ خاموشی سے زیادہ سخن سے کم. اور جب وہ یہ کہتے تو ان کا فیت بھی واضح ہو جاتا ہے. سرے کوہسار بیٹھا کوئی بت گرتے شزن ہے، یہ ہم کیا ہیں یہ تم کیا ہو، اسی کے تجربے ہیں. تو فراز نے کسی بھی لمحے اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اکثر یہ ہوتا تھا کہ ایک بار انہوں نے یہ غزل کہی، ابھی محبوب بھائی معمار کے ساتھ والی غزل سنا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے بھد اڑائی ہے میر کی. میر دو دن نہ جیے عشق کے آزار کے ساتھ، ہجر کے آزار کے ساتھ، ہم نے ایک عمر گزاری ہے میں یار کے ساتھ. تو کبھی وہ اس موڈ میں بھی چلے جاتے تھے. لیکن راشد سے استفادہ کرتے ہوئے اسی غزل میں جو ان کا ایک بہت جاندار شعر ہے، ایک تو خواب لیے پھرتے ہو گلیوں گلیوں، اس پر تکرار بھی کرتے ہو خریدار کے ساتھ. تو یہ فراز کے اندر اگر فارسی گندی ہوئی نہ ہوتی تو یہ کام بہت مشکل تھا. آج کا شاعر اس لیے ناکام ہے کہ اس کی فارسی کمزور ہے، اور ہمارا سارے کا سارا تہذیبی ورثہ جو ہے وہ پرشین میں ہے. اور پھر خصوصاً بیدل جیسا شاعر جو بہت مشکل شاعر ہے، جس کو فارسی میں ایک آدمی ایسا ہوا ہے جس کو خدائے سخن کہا گیا ہے، وہ بیدل. اگرچہ ایران والوں نے دیر سے بیدل کو تسلیم کیا، اور اب وہاں 15 روزہ عرس بیدل بھی ہوتا ہے ہر دسمبر میں، اور یہاں تک انہوں نے تسلیم کر لیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم فراز صاحب کی غزلوں میں جو انہوں نے خاص طور پر جو قصیدے کا احیاء کیا ہے، وہ شام کیا تھی جب اس نے بڑی محبت سے کہا تھا مجھ سے کہ سوچا بھی ہے کبھی احمد خدا نے کتنی تجھے نعمتیں عطا کی ہیں، گرجتی گونجتی آواز استوار جسد، کجاست سنگ در یار من کے دل بن ہم، براستانہ شاہ فراز پان نہاد. تو اس قسم کی شاعری جو ہے وہ ابھی ہم قبرستان میں تھے تو محبوب بھائی ان کی وہ غالب کی زمین والی غزل جو ہے، جس طرح بادل کا ٹکڑا پیاس بھڑکاتا رہے، میں نے وہ عالم بھی دیکھا ہے تیری تصویر کا، وہ ہے منتظر کب سے تحیر ہے تیری تقریر کا، بات کر تجھ پر گماں ہونے لگا تصویر کا، عشق میں سر پھوڑنا بھی کیا کہ یہ بے میر لوگ جوئے خون کو نام دے دیتے ہیں جوئے شیر کا. تو میں تھوڑا سا حسن بھائی کو بھی پتا ہے میں خدمت میں تھوڑا سا گستاخ واقع ہوا. ایک بار غزل سنائی انہوں نے، اسلام آباد کو 25 سال ہو گئے تھے، تو سی ڈی اے نے ایک مشاعرہ کروایا جس کی نظامت پروین شاکر کر رہی تھی. بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ وہ غزل پہلی بار فراز نے لوگوں میں پہلی بار سنا ہے، لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے. تو اس میں ایک شعر آیا کہ سنا ہے اس کی سیاہ چشمگی قیامت کہ اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھ. تو میں نے ایسے ہی پھبتی کے طور پر کہا کہ فراز صاحب کیا پہلا مصرع بہت اچھا ہے، پڑھیے گا دوبارہ. تو انہوں نے فرمایا کہ یار لوں گا، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بعد میں دیکھ لوں گا. اور پھر کیا کہ سیاہ چشم تو دیکھے مگر نہ ایسے بھی کہ اس کو سرما فروش آہ بھر کے دیکھتے. اچھا، پھر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہر اچھا شعر جو ہے وہ قبیلہ دار ہوتا ہے، وہ بد نسل نہیں ہوتا. فراز کا یہی شعر دیکھ لیجئے جو ابھی میں نے پڑھا ہے، اس کے پیچھے طالب عاملی کھڑے ہیں. بھی نیازانہ سے ارباب کرم میں گزرم، چن سیاہ چشم کے برف سرما فروشن گزرا. فراز نے اپنی روایت سے اتنا اخذ و استفادہ کیا ہے کہ آج ہمارے آخری سوشل رومانٹک پوئٹ جو ہیں وہ احمد فراز ہیں. اور ہماری غزل یہ فخر کرے گی کہ اس کو فراز جیسا شاعر نصیب ہوا. اور فراز صاحب نے خاص طور پر وہ نصیحت جو ٹی ایس ایلیٹ کو کی تھی، بہت شروع میں فراز صاحب کی پہلی جو 1-2 کتابیں ہیں ان میں واضح طور پہ فیض صاحب کا اثر نظر آتا، لیکن بعد میں وہ اتنا باہر نکل آئے اور ان کی غزل اتنی مضبوط ہو گئی. اور ایک بار ملے تو کہنے لگے یار یہ جو ایزرا پاؤنڈ نے ویسٹ لینڈ، اس کا ذکر بھی اب ضمن آ جائے کیونکہ پچھلے مہینے ویسٹ لینڈ کو 100 سال ہو گئے. 1922 میں لکھی تھی ٹی ایس ایلیٹ نے اور 2022 میں اس کو 100 سال پورے ہو گئے. تو کہنے لگے کہ یار اس میں
یہ جو سی کے اسٹیڈ نے ایک انٹرویو کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ انٹرویور نے پوچھا کہ what did Pound cut from the wasteland? Did he cut whole sections? تو اس نے آگے سے کہا yes, whole sections. For instance, there was a section about shipwreck. Pound cut it and said, it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. کہ وہ کام کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جو تم سے پہلے کوئی شخص اس سلیقے سے کر چکا ہو جیسے اس کا حق ہوتا ہے. تو فراز صاحب نے روایت میں رہتے ہوئے اپنا رستہ نکالا. میں ان کے پسندیدہ شاعر بیدل کے ایک شعر پر بات ختم کرتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ زمین تا فلک نغمہ یہ بیدل است، زمین تا فلک نغمہ یہ بیدل است، خمیدن کجا بھی می برد پیر را. اور اسی کا ایک شعر اور ہے، بر اہل فضل دانش و فن گریہ می کند تا خامن لب گشود سخن گریہ می کند. بہت شکریہ.